ذرا ایک سوال کا جواب دو۔ کیا تم نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب تک تم ہر وقت اویلیبل رہتی ہو، لوگ بالکل کام رہتے ہیں، لیکن جس دن تم اچانک خاموش ہو جاتی ہو، غائب ہو جاتی ہو، اسی دن ان کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فون بار بار چیک کرنا، پرانے میسیجز پڑھنا، ہر بات کو دوبارہ سوچنا، اور اچانک تم عام سی نہیں رہتی، تم ایک راز بن جاتی ہو۔ آج میں تمہیں بتانے والی ہوں وہ 10 احساسات جو وہ شخص دل کے اندر محسوس کرتا ہے جب تم اچانک اس کی زندگی سے غائب ہو جاتی ہو۔ یہ مینیپولیشن نہیں ہے، یہ فیمیل سائیکالوجی ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ خاموشی کیسے اٹریکشن، ویلیو اور پاور بدل دیتی ہے۔ اور یقین مانو، زیادہ تر لوگ یہ سب تب سمجھتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو دھیان سے سنو، کیونکہ خاموشی الفاظ سے زیادہ بولتی ہے۔ آخر تک رہنا، کیونکہ نمبر 7 وہ احساس ہے جو انسان کو چیز کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، بغیر یہ سمجھے کہ وہ چیز کر رہا ہے۔ آج کے موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ کو میرے ویڈیوز مفید لگتے ہیں تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر فالو کریں، اور اسے کسی ضرورت مند تک شیئر کریں۔ آپ کا سپورٹ اس کمیونٹی کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 1، الجھن۔ اچانک یہ بدل کیوں گئی؟ سب سے پہلا احساس ہوتا ہے الجھن۔ نہ غصہ، نہ دکھ، بس الجھن، کیونکہ ان کے دماغ میں کچھ غلط ہوا ہی نہیں تھا۔ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ الوداع۔ تم کل تک موجود تھیں اور آج نہیں۔ ان کا دماغ جواب ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ کیا میں نے کوئی سائن مس کیا؟ کیا وہ سب فیک تھا؟ اور سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ انسان کا دماغ ادھوری کہانیوں سے نفرت کرتا ہے۔ جب تم بغیر ایکسپلین کیے غائب ہو جاتی ہو، تم ایک اوپن لوپ بن جاتی ہو، اور اوپن لوپ دماغ کو سکون نہیں لینے دیتا۔ اور جب الجھن آتی ہے تو اس کے بعد ایک اور خطرناک احساس آتا ہے۔ نمبر 2، خود پر شک۔ کیا میں کافی نہیں تھا؟ الجھن کے بعد انسان خود پر شک کرنے لگتا ہے۔ وہ تمہیں اینالائز کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خود کو اینالائز کرنے لگتا ہے۔ کیا میں بورنگ تھا؟ کیا میں نے انٹرسٹ کم دکھایا؟ کیا وہ کسی بہتر شخص کو مل گئی؟ یہ فیلنگ کانفیڈنٹ لوگوں کو بھی ہوتی ہے، کیونکہ تمہاری موجودگی انہیں ویلیڈیشن دے رہی تھی، جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اور جس دن ویلیڈیشن ختم ہوتی ہے، ایگو بے چین ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، کنٹرول کا ختم ہونا۔ اب میری پہنچ نہیں رہی۔ یہ احساس بہت گہرا ہوتا ہے۔ جب تم موجود تھیں، انہیں تم تک ایموشنل ایکسیس تھا، تمہاری اٹینشن، تمہاری ریاکشنز، تمہارے ریپلائز۔ جب تم غائب ہو جاتی ہو، یہ ایکسیس ختم ہو جاتا ہے۔ اور سائیکالوجی میں ایکسیس ختم ہونا کنٹرول ختم ہونے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ تمہیں پریڈکٹ نہیں کر سکتے، تمہیں سمجھ نہیں سکتے، تم پر اثر نہیں ڈال سکتے، اور انسان غیر یقینی صورتحال میں بہت انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ اب وہ احساس آتا ہے جہاں اٹریکشن دوبارہ جاگتی ہے۔ نمبر 4، اچانک ویلیو بڑھ جانا۔ یہ اتنی اہم تھی؟ انسانی نفسیات کی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ لوگ کسی چیز کی قدر اس کے جانے کے بعد کرتے ہیں۔ جب تم غائب ہو جاتی ہو تو وہ کمپیریزن شروع ہوتا ہے۔ تمہاری موجودگی بمقابلہ خاموشی، تمہاری انرجی بمقابلہ خالی پن، اور اچانک وہ سب چیزیں جو وہ اگنور کرتا تھا، تمہاری آواز، تمہاری وارمتھ، تمہارا انداز، سب قیمتی لگنے لگتا ہے۔ تم نہیں بدلتی، فاصلہ تمہاری قدر واضح کر دیتا ہے۔ نمبر 5، ایموشنل withdrawal۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یہ احساس خاموش ہوتا ہے لیکن طاقتور۔ وہ جاگتا ہے اور دل ہیوی لگتا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں، بس کچھ مسنگ ہے، کیونکہ تم اس کی ایموشنل روٹین کا حصہ بن چکی تھی۔ اور جب روٹین ٹوٹتی ہے، جسم ریاکٹ کرتا ہے دماغ سے پہلے۔ اسی لیے لوگ کسی کو مس کرتے ہیں چاہے وہ نہ بھی چاہیں۔ اب کیوریوسٹی obsession میں بدلتی ہے۔ نمبر 6، تصور میں obsession۔ جب تم خاموش ہوتی ہو تو دماغ شور مچاتا ہے، اور امیجنیشن حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وہ تمہیں خوش تصور کرتا ہے، اسٹرانگ تصور کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ تصور کرتا ہے۔ اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسرٹنٹی اٹیچمنٹ کو بڑھا دیتی ہے۔ تم سامنے نہیں ہوتی، لیکن دماغ میں رہتی ہو۔ نمبر 7، ریپلیس ہونے کا خوف۔ کہیں میں irrelevant تو نہیں ہو گیا؟ یہ وہ احساس ہے جو چیس کرواتا ہے۔ یہ خیال کہ تم کسی اور کو اٹینشن دے رہی ہو، کوئی اور تمہاری ہنسی سن رہا ہو، کوئی اور تمہاری اہمیت سمجھ رہا ہو۔ یہ فیئر کمپیٹیٹو انسٹنکٹ جگا دیتا ہے، اور کمپٹیشن ڈیزائر کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ لیزی تھے وہ بھی سڈنلی سیریس ہو جاتے ہیں۔ اب وہ احساس آتا ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، افسوس۔ کاش میں نے اور کوشش کی ہوتی۔ افسوس خاموشی سے آتا ہے۔ وہ لمحے یاد آتے ہیں جنہیں اس نے لائٹلی لیا، وہ ریپلائز جو اس نے ڈرائی رکھے، وہ ایفرٹ جو اس نے پوسٹ پون کی،
और अफसोस के साथ गिल्ट भी आती है। वो तुम्हें नहीं, अपने उस वर्जन को मिस करता है जो तुम्हारे साथ बेहतर हो सकता था। नंबर 9, शनाख्त का हिल जाना। अब मैं कौन हूँ? ये बात कम लोग समझते हैं। कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी किसी की अटेंशन से बनाते हैं। जब तुम गायब हो जाती हो, वो रिफ्लेक्शन भी गायब हो जाती है। वो खुद को कम इंपॉर्टेंट महसूस करता है, कम देखा हुआ, कम वैल्यूड। ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी पैदा करती है और अक्सर इसीलिए लोग वापस मैसेज करते हैं, हालांकि ईगो इजाजत नहीं देती। आखिरी एहसास खामोशी की असल ताकत समझाता है। नंबर 10, इज्जत। इसने खुद को चुन लिया। आखिरकार कन्फ्यूजन, फियर, ऑब्सेशन और रिग्रेट के बाद आती है इज्जत। क्योंकि बगैर लड़े, बगैर मांगे, बगैर एक्सप्लेन किए चले जाना सेल्फ वर्थ दिखाता है। ये कहता है, मुझे अपनी कदर मालूम है और मैं अटेंशन के पीछे नहीं भागती। और असल अट्रैक्शन हमेशा इज्जत से पैदा होती है। लोग अल्फाज भूल जाते हैं लेकिन वो एहसास नहीं भूलते। जब तुम्हारी खामोशी ने उन्हें बेइख्तियार कर दिया था। गायब होना सज़ा नहीं होता, ये एक्सेस हटाना होता है उन लोगों से जो उसकी कदर नहीं करते। खामोशी वो सबक सिखाती है जो लफ्ज़ नहीं सिखा सकते। अगर इस वीडियो ने तुम्हें नई सोच दी तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ साइकोलॉजी, अट्रैक्शन और पावर डायनामिक्स पर और भी सच छुपा है। और चैनल की बाकी वीडियोस भी देखना, वो तुम्हें और भी गहराई तक ले जाएंगी।